دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 کا جو آخری حصہ ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان عورتوں کے بھی ایسے ہی حقوق ہیں مردوں کے ذمے کہ جیسے مردوں کے حقوق ان عورتوں پر ہیں بالمعروفی دستور کے مطابق۔ تو اس کی تفسیر میں کہ پہلی بات آپ حضرات نے کل یہ بات سن لی تھی کہ اصل جو عورت کو عزت اور مقام ملا ہے وہ اسلام کی وجہ سے ملا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف آنے کے لانے کے بعد ملا ہے۔ اس سے پہلے عورت کو اوپر جتنا ظلم و ستم ہوتا تھا اس کی تفصیل کچھ میں نے کل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دی تھی۔ تو اس میں ہر مسلمان کو اس بات میں ہوشیار اور چوکنا رہنا چاہیے کہ ہمارے آس پاس اور ارد گرد ماحول میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو غیر مسلموں کے یا بے دین لوگوں کے اعلی کار ہیں اور وہ مسلمان بچیوں کا، مسلمان خواتین کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ باتیں جو کل کے درس میں تھیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اصل میں حقیقی عزت عورت کو اسلام نے دی ہے، اسلام کی وجہ سے اسے عزت ملی ہے۔ اور جن لوگوں نے دھوکہ دیا عورتوں کو، یورپی لوگوں نے انہیں باہر نکالا، تو آج ان عورتوں کے جو عزت اور وہ ان کی جو بےزتی ہے وہ کس انداز میں ہوئی ہے یہ ہر انسان کو پتہ ہے۔ اچھا یہ بات تو ہوگی۔ آج دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ہم مسلمان معاشرہ ہمارا ہے تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں لڑائیاں، جھگڑے اور نفرتیں خامد بیوی کے درمیان یہ پائی جاتی ہیں۔ اس کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ دین سے دوری۔ نہ مرد کو پتہ ہے کہ میرے ذمے اپنی بیوی کے کون سے حقوق ہیں، نہ عورت کو یہ پتہ ہے کہ میرے ذمے میرے خامد کے کون سے حقوق ہیں۔ یہ بے دینی کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں یہ برائیاں اور یہ لڑائیاں، جھگڑے، فساد، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے۔ تو لہٰذا آج دیکھو نا، یہاں لفظ جو ہے نا اللہ نے دونوں کے حقوق بیان فرمائے۔ ارشاد فرمایا عورتوں کے بھی مردوں کے ذمے ایسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں کے ذمے حقوق ہیں۔ دونوں کے حقوق ہیں، مرد کے بھی ہیں عورت کے بھی ہیں، یہ واضح طور پر فرما دیا۔ اب یہ سمجھنا چاہیے مسلمان بہنوں کو بھی، مسلمان بیٹیوں کو بھی کہ ہمارے خامدوں کے ہمارے ذمہ کون سے حقوق ہیں، اور مردوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ میری بیوی کے میرے ذمہ کون سے حقوق ہیں۔ اگر ہر ایک کو یہ فکر ہو، خامد کو یہ فکر ہو کہ میں نے اپنی بیوی کے پورے حقوق ادا کرنے ہیں، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور بیوی کو یہ فکر ہو کہ میں نے اپنے خامد کے پورے حقوق ادا کرنے ہیں، تھوڑا سا اپنے بیدار ہو کے توجہ سے بات سننی ہے۔ اگر دونوں کو اس چیز کی فکر ہو، اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس ہو، تو پھر انسان کی یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ بھی جنت کا نظارہ پیش کرتی ہے۔ بات سمجھا رہی ہے؟ میں ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے جو ہے نا ملک پاکستان کے سب سے بڑے مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کے جو مرشد اور ان کے جو پیر تھے ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے۔ تو ان کے سامنے ایک مرتبہ کسی نیک بندے نے نا اپنے بارے میں کہا کہ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اب عبادت میں لذت آتی ہے، عبادت میں مزہ آتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے اور میری یہ کرامت ہے۔ مطلب ضرور بیٹھتے آپس میں گفتگو ہوتی ہے ایک دوسرے کی، بات سمجھا رہی ہے؟ تو انہوں نے آپس میں گفتگو ہو رہی تھی، تو ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی میں آپ کو بتاؤں میری کرامت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کیا؟ کہا میری کرامت یہ ہے کہ 50 سال یا 40 سال یہ جتنا میرے سنن بتایا ہماری شادی کو ہو گئے ہیں، اور آج تک کبھی ہمارے درمیان ناراضگی نہیں ہوئی۔ بات سمجھا رہی ہے؟ کہا میری تو یہ کرامت ہے۔ بات سمجھا رہی ہے؟ اچھا یہ آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں لوگ کتنے دھوم دھام سے شادیاں کرتے ہیں، لیکن دوسرے دن بچے گھر میں آ کے بیٹھی ہوتی ہے، خامد کا منہ ادھر ہوتا ہے، بیٹی کا منہ ادھر ہوتا ہے، بیوی کا منہ ادھر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں، دین سے دوری، اور پتہ ہی نہیں ہے، خامد کو پتہ نہیں میرے ذمہ کون سے حقوق ہے، میری بیوی کو پتہ ہی کون نہیں، اور بیوی کو بھی کوئی پتہ نہیں کہ میرے ذمہ میرے خامد کے کیا حقوق ہیں۔ اچھا اب یہاں انشاءاللہ مختصر سی بات کریں گے کہ سب سے پہلے اللہ نے یہاں دیکھو عورتوں کے حقوق بیان فرمائے۔ اب عورتوں کو سمجھنا چاہیے نا، وَلَهُنَّ، ان عورتوں کے بیویوں کے ایسے ہی حقوق ہیں جیسے، تو اللہ نے پہلے عورتوں کے حقوق کا بیان فرمایا۔ اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے مسلمان بہنوں کو بھی سمجھنا چاہیے، بیٹیوں کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام میں ان کی کتنی بڑی عزت ہے، کتنا بڑا مقام ہے کہ خدا نے پہلے ان کے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ اچھا خامد کے ذمہ کون کون سے حقوق ہیں؟ کل کچھ باتیں آپ نے سن لی تھی اس حوالے سے بھی کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا، واضح لفظوں میں، کہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزارو،
اگر تمہیں ان کی کوئی بات ناپسند نظر آتی ہے تو یہ خیال کرو کہ ان میں کوئی اچھی بات بھی ہوگی، اچھی صفت بھی ہوگی، اور فرمایا ان کو منہ پر نہ مارو۔ اور ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی مومن مسلمان اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہیں کرتا، اسے منہ نہیں موڑتا، اسے ناراض کر کے اپنے گھر سے نکال نہیں دیتا، کسی کے ہاں بھیج نہیں دیتا۔ یہ واضح لفظوں میں یہ حدیث کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اور ارشاد فرمایا انہیں گالیاں نہ دو، گالیاں اپنی بیوی کو نہ دو۔ اور پھر ارشاد فرمایا جو خود کھاتے ہو انہیں بھی کھلاؤ، جو خود پیتے ہو انہیں بھی پلاؤ، اور تمہارے ذمے ہے ان کا گھر، ان کا کھانا پینا، اور ان کے کپڑے اور ان کی ضروریات۔ اب یہ کتنے واضح لفظوں میں بات ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں میرے بھائیو، یہاں ویسے تو بات ہو رہی ہے نا خامد کے ذمے جو بیوی کو ہوگے، اب یہ ان کو بھی سمجھنا چاہیے، ان عورتوں کو بھی جو کہتے ہیں ہم خود کما کے کھائیں گی، تو وہ جب کمانے کے لیے نکلتی ہیں پھر ان کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ تو عزت اس میں ہے نا کہ خامد کمائے اور بیوی کھائے، بتاؤ اس میں عزت ہے کہ نہیں؟ اس میں عزت ہے۔ اچھا، اور آپ کو حیرانگی والی بات بتاؤں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب نبی ہیں، آپ نے خواتین کے حقوق بیان فرمائے اور پھر خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کر کے دکھایا کہ ایسے بیویوں کے ساتھ زندگی گزاری جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ خود نبی علیہ السلام نے عملی طور پر یہ چیز بتائی کہ یوں عورتوں کے ساتھ زندگی گزاری جاتی ہے۔ تو اگر یہ بندہ ذہن میں رکھے کہ ایک عورت نے اپنے ماں باپ بہن بھائی اپنے تمام رشتہ دار اپنا گھر اپنا وطن چھوڑا میرے پاس آئی، کیوں آئی ہے؟ اس کی اتنی بڑی قربانی ہے کہ وہ میرے ساتھ زندگی گزاری، اپنے سارے رشتے ناطے توڑ کے آئی ہے، تو لہٰذا مجھے بھی اس کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی گزارنی چاہیے، اس نے سلوک کرنا چاہیے، مجھے بھی اس کے ساتھ بہترین انداز میں رہنا چاہیے۔ تو یہ ایک انسان اگر ذہن میں رکھے تو پھر کبھی بھی وہ باتیں پیدا نہیں ہوتی جو مردوں کی طرف سے دیکھنے میں آتی رہتی ہیں۔ اور حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عورتوں کے ناقص عقل ہے، اس میں عقل کی کمی ہے، لہٰذا اس کی چھوٹی موٹی غلطی کوتاہیوں کو برداشت کرو، نظر انداز کر دو۔ اس کا مطلب یہ نہیں سمجھایا نہ جائے، سمجھانا ضرور چاہیے، یہ ذمہ داری ہے، کیونکہ عورت ناقص عقل ہے، مرد کی ذمہ داری ہے، وہ بڑا ہے، اس کا مقام بڑا ہے، مرتبہ بڑا ہے، لہٰذا اس کو سمجھانا ضرور چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شور شرابہ شروع کر دے، لڑائیاں جھگڑے شروع کر دے، اور جناب والا گھر میں ایک فتنے فساد کا ماحول بنا دے۔ اچھا، عورتوں کے ناقص عقل ہے تو فرمایا کہ اس کی باتوں کو برداشت کیا جائے۔ اب یہاں میں آپ کو حدیث سنانے لگوں، آپ حیران ہوں گے۔ یہ حدیث سن کے میں سمجھتا ہوں کہ اگر مسلمان مرد بھی یہ سمجھ لیں، عورتیں بھی سمجھ لیں تو کوئی نقصان والی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو خاوند اپنی بیوی کی بد اخلاقی کو برداشت کرے، بد اخلاقی کو برداشت کرے، جو خاوند اپنی بیوی کے بد اخلاقی کو برداشت کرے، اللہ تعالیٰ اسے اسی طرح ثواب عطا فرمائیں گے جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری پر صبر کرنے پر ثواب عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، مرد کہتا ہے انہیں یہ گل کی تھی کیوں میں جی، اس نے یہ بات بھائی وہ ناقص عقل ہے، وہ بات کرے گی، بات سمجھا رہی ہے۔ اور فرمایا جو بیوی اپنے خامند کی بد اخلاقی پر صبر کرے اور زندگی گزارے اس کے ساتھ، اس کے بد اخلاقی برداشت کرے، تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو ایسے ثواب عطا فرمائے گے جیسے حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کو فرعون کی سختی اس کی بد اخلاقی برداشت کرنے پر ثواب عطا فرمایا تھا۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سارے بولیں۔ اچھا، اب یہاں یہ وہ چیزیں ہیں جو بیویوں کے والے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو سمجھائی ہیں۔ اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو عزت والے اخلاق والے مرد ہوتے ہیں وہ اپنی بیویوں کے ناز نخرے برداشت کرتے ہیں، اور فرمایا جو کمینے لوگ ہوتے ہیں وہ مار کر اپنی بیویوں کو سیدھا کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنی بیویوں کے ناز نخرے برداشت کروں گا، میں کریم ہوں، میں عزت والا ہوں، اگرچہ لوگ مجھے میرے بارے میں جو مرضیہ کہیں، میرے بارے میں جو مرضیہ کہیں۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو لقمہ اٹھا کے تم اپنے بیوی کے منہ میں رکھتے ہو اس پر بھی اللہ پاک تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ مجھے بتائیں سارے حضرات، اب ہمارے معاشرے کی جہالت آپ دیکھیں، ہمارے معاشرے کی آپ جہالت دیکھیں۔ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہو، اس نے اخلاق کے ساتھ پیش آ رہا ہو، اپنی بیوی کو عزت دے رہا ہو، تو لوگ کہتے ہیں یہ رن مرید ہے، یہ کہتے ہیں نا، آئے کیا کہتا ہے؟ اچھا، اور اگر وہ اپنے والدین کی خدمت کرے،
اپنے والدین کو عزت دے، اپنے والدین کا احترام کرے، تو لوگ کہتے ہیں یہ تو بیوی نے پوچھتے ہی کون ہے. حالانکہ ماں باپ کا اپنے حقوق ہیں، بیوی کے اپنے حقوق ہیں، بچوں کے دیکھو نا لفظ ایک یا محبت. جب ہم بولتے ہیں مجھے ماں باپ سے محبت ہے، جذبہ اور ہوتا ہے، بیٹی سے محبت ہے، جذبہ اور ہوتا ہے، مجھے اپنے بچے سے محبت ہے، جذبہ اور ہوتا ہے، اپنی بہن سے محبت ہے، اس میں جذبہ بدل جاتا ہے. ایسی بات ہے نا. بیوی سے محبت ہے، اس میں جذبہ بدل، جیسے لفظ ایک ہی ہے لیکن اس کے جب بولتے ہیں جذبات بدل جاتے ہیں. تو بالکل یہ بات سمجھیے، حقوق لفظ تو ایک ہی ہے لیکن ہر ایک کے خدا نے اپنے حقوق بیان کیے ہیں. اور میں نے عرض کیا نا ہمارے لیے نمونہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں میری طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عائشہ تم نے پانی کہاں سے پیا؟ مجھے وہ جگہ بتاؤ جس پیالے سے، جس جگہ ام المومنین پانی پیتے نبی علیہ السلام وہیں منہ لگا کے پانی پیتے. سبحان اللہ. آپ اندازہ لینا، یہ محبت کا عالم ہے. اور پھر اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ عائشہ مجھے پتہ ہے جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو. اب لوگ کہتے ہیں جی امی عائشہ نبی علیہ السلام سے ناراض ہوئیں. بھئی امی عائشہ کے دو تعلق ہیں، ایک ان نبی علیہ السلام ان کی امتی ہیں اور ایک حضور پاک کی بیوی ہیں. تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے نمونہ بنایا امت کے لیے. تو ام المومنین ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ وسلم سے ناراضگی ہو گئی تو نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو بلایا کہ ہماری بات سنو اور فیصلہ کرو. آپ کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں. آپ دنیا میں فیصلے کرنے کے لیے آئے ہیں لیکن حضور پاک نے عمل کر کے دکھایا کہ کبھی خامد اور بیوی ان میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، خواہ خامد کا کتنا بڑا درجہ ہو، اور فیصلے کے کسی اور کو بلانا پڑتا ہے. صدیق اکبر آئے ہیں جی، تو امی عائشہ فرمانے لگیں کہ ابو بکر صدیق آپ میری بھی بات سنیں گے. تو صدیق اکبر کو غصہ آ گیا، اٹھے مارنے کے لیے کہ اللہ کے نبی کے بارے میں ایسی بات کہتی ہو. تو امی عائشہ نبی علیہ السلام کے پیچھے چھپ گئی. تو حضور پاک فرمانے لگے ابو بکر صدیق کو کہ ہم نے آپ کو اس لیے نہیں بلایا کہ آپ ان پر ہاتھ اٹھائیں، ہم نے آپ کو اس لیے نہیں بلایا. اس سے آپ اندازہ لگائیں. عید کا دن تھا، مسجد نبوی کے ساتھ ایک میدان تھا، وہاں حبشی لوگ نیزہ بازی کا کھیل کھیل رہے تھے. تو ام المومنین نے کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ. اور حضور پاک یوں کھڑے ہو گئے. امی عائشہ فرماتی ہیں میں نے پیچھے نبی علیہ السلام کی کھڑی ہو گئی اور میں اپنی ٹھوڑی حضور کے کندھے پر رکھ دی اور میں دیکھتی رہی. فرماتے ہیں میں حالانکہ بچی تھی، آپ اندازہ لگاؤ کہ میں کتنی دیر کھیل دیکھوں گی. کافی دیر گزر گئی اور نبی علیہ السلام نے واپس نہیں آئے، یہاں تک کہ میں نے خود ہی کہا کہ یا رسول اللہ بس اب میں تھک گئی. حضور نے فرمایا پھر چلی جاؤ. آپ اندازہ لگائیں یہ اخلاق ہے نبی علیہ السلام کے اپنے گھر والوں کے ساتھ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک درزی نے دعوت کی، ایک درزی نے نا دعوت کی نبی علیہ السلام کی. پہلے تو اس نے ایک بار دعوت کی، حضور نے فرمایا میری دعوت ہے یا ساتھ عائشہ کی بھی ہے؟ نہیں یا رسول اللہ آپ کی. حضور نے فرمایا پھر ہم نہیں آتے. ایک بار اس نے کہا، دوسری بار پھر اس نے دعوت دی، پھر حضور نے فرمایا ہم نہیں آتے. جب تیسری مرتبہ اس نے کہا نا یا رسول اللہ آپ کی بھی ہے عائشہ کی بھی ہے، حضور نے فرمایا پھر ہم آئیں گے. تو نبی علیہ السلام چلے اور گھر کافی فاصلے پر تھا تو درمیان میں نے ایک جگہ خالی آ گئی جہاں کوئی آبادی نہیں تھی. تو حضور نے فرمایا عائشہ دوڑ لگاؤ گے میرے ساتھ؟ ہاں یا رسول اللہ لگاؤں گی. چلو پھر دوڑ لگائی. تو امی عائشہ آگے نکل گئی. بات سمجھا رہی ہے؟ اور امی عائشہ آگے نکل گئی، جیت گئی. پھر کچھ عرصے کے بعد جب نبی علیہ السلام کسی دعوت کے لیے جا رہے ہیں پھر فرمایا حضور نے دوڑ لگاؤ گی؟ ہاں جی. تو اس وقت نبی علیہ السلام آگے نکل گئی اور فرمایا عائشہ وہ جو پہلے ہوا تھا نا مقابلہ تو یہ اب اس کا یہ بدل ہو گیا کہ تم وہاں جیتی تھی اب میں جیت گیا ہوں. بات سمجھا رہی ہے؟ اور فرماتے جب میں نبی علیہ السلام کے گھر میں آئی تو میری کم عمر تھی اور میں گڑیاں بھی ساتھ لے کر میں کھیلا کرتی تھی، میری سہیلیاں بھی آ جاتی. جب نبی علیہ السلام گھر میں آتے تو وہ احترام کی وجہ سے اندر چھپ جاتی، حضور ان کو میرے پاس بھیج دیتے جاؤ جا کر کھیلو. یہ اخلاق ہے نبی علیہ السلام کے. آج مردوں کو پتہ ہی کو نہیں ہے کہ ہماری بیوی کے ہمارے ذمہ کیا حقوق ہیں، اور یہ جہالت ہے میرے بھائیوں. پھر کئی لوگ بڑے فخریہ بیان کرتے ہیں کہ اسی تو اپنی بیوی دبا کے رکھی ہے، ضرورت نہیں ہوتی سامنے گال کر جائے ہے کہ اسے کھنگڑ نہیں دیندے، اللہ نہیں دیندے. اچھا آج کے درس میں نے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھ دی اور یہ بات بھی آپ کو عرض کروں کہ نبی علیہ السلام نے آخری جو وصیت فرمائی تھی نا ان وصیتوں میں ایک یہ بھی وصیت تھی کہ عورتوں کے بارے میں میری وصیت کو قبول کرو. یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عورتوں کے بارے میں میری وصیت کو قبول کرو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزارو اور ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارو. تو میرے مسلمان بھائیوں آج ہمارے معاشرے میں جو طلاقیں زیادہ ہوتی ہیں، جو گھر اجڑتے ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ مردوں کو اپنے حقوق اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہوتا، انہیں پتہ نہیں ہوتا. اس وجہ سے یہ سارے معاملات پیش آتے ہیں. اور آخری بات یہ کہ آج
جو بیوی کے حقوق ہیں خامد کے ذمہ اس کے بارے میں کچھ بات ہوئی ہے. ویسے تو تفصیلات وہ الگ بات ہے، لیکن میں نے صرف مختصر سی گفتگو کی ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ مرد کے ذمے جو بیوی کو حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ مرد اپنی بیوی کی آخرت کی بھی فکر کرے. سمجھائیے کہ نہیں آئی؟ دنیا کے اندر تو یہ کھانا پینا کپڑے یہ ساری چیزیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کی آخرت کی بھی فکر کرے، اچھے انداز میں اسے سمجھاتا رہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو نیک بیویاں ہوں گی نا قیامت والے دن، اللہ پاک ان نیک مردوں کو جنت کے اندر بھی وہ عطا فرمائیں گے، اور باقی جو ہو رہے ہوں گے وہ ان کے خادمہ ہوں گی. سبحان اللہ. بات سمجھا رہی ہے؟ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق.